سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ عزیز طلباء، حضرت مولانا ریاض الدین صاحب مدظلہ العالی نے آپ کی انجمن کے تعلق سے اور دارالاقامہ میں رہنے والے طلباء کے تعلق سے آپ کی تعلیم گاہ، درس گاہ، مدرسے میں کس طرح آپ کو رہنا چاہیے، اس سلسلے میں الحمدللہ بہت تفصیلی بڑی کام کی باتیں ارشاد فرما دی۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور بہت لمبی مجلس جو ہوتی ہے وہ اکتاہٹ اور تھکان کا باعث ہو جاتی ہے، اس لیے چند منٹ بول کر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے انشاءاللہ جیسا کہ بچوں نے ترتیب بتلائی کہ دعا پر مجلس کا اختتام ہوگا، اس کے بعد دعا یہ نا بھائی۔ میں اپنے عزیز طلباء کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ جس موضوع پر آج جمع ہوئے ہیں، یعنی آپ کی تقریر و تحریر کی مشق، اس سلسلے میں ہونا کیا چاہیے وہ چند باتیں آپ سن لیں۔ نعت، نظم، حمد باری، اس سلسلے میں جو ہمارے بزرگوں کی ترتیب دی ہوئی کتابیں ہیں، ہمارے بزرگوں کے کلاموں کے مجموعے ہیں، ان سے زندہ کلام انتخاب اس کا کیا جائے اور کلام پڑھتے وقت اس فرق کو ملحوظ رکھا جائے کہ ہم مرثیہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ بنیادی فرق ذہن میں رہے، ہم مرثیہ نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم نعت یا نظم پڑھ رہے ہیں۔ اور جو اسٹیجوں پر تھرک تھرک کر اچھل کر پڑھنے والے فاسق و فاجر ہوتے ہیں، ان کی نقل نہ کی جائے۔ اگر کلام پاکیزہ ہے وہ ادب و احترام کے ساتھ پڑھا جائے، یہاں کی تان وہاں کھینچی، وہاں کی تان وہاں کھینچی۔ اور افسوس یہ ہوتا ہے، یہ تو خیر آپ کا انجمن کا پروگرام ہے، مساجد میں جلسے ہوتے ہیں، بزرگوں کی آمد پر اصلاحی مجلسوں کے پروگرام ہوتے ہیں، وہاں بھی کمبخت وہی تماشے کرتے ہیں۔ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کے ہاں، ہمارے اکابر کے ہاں جب پڑھنے والے کلام پڑھتے تھے تو ایک وجد طاری ہوتا تھا، سسکیاں بن جاتی تھی، خاموشی ہو جاتی تھی۔ آپ کو اس سلسلے میں اپنے نگراں حضرات سے رابطہ کرنا چاہیے۔ مفتی فیاض صاحب تشریف فرما ہے، مولانا راز الدین صاحب تشریف فرما ہے۔ کبھی آپ کو ضرورت ہو تو درسگاہ میں آپ مجھ سے پوچھ لیں، میں رہنمائی کر دوں گا۔ ہمارے بزرگوں کے کلاموں کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا صدیق احمد صاحب بانوی نور اللہ مرقدہ، جن کا کلام بڑی آسان بحروں پر تسلسل کے ساتھ کلام فرماتے تھے حضرت، کلام ثاقب وہ موجود ہے۔ ہمارے دوست تھے مولانا ولی اللہ ولی، جو پہلے عکل کنواں میں تھے، بعد میں مظاہر میں آ گئے تھے، اب تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ میرے ہمدرد ساتھی تھے۔ اللہ نے ان کو اس سلسلے میں یہ ملکہ عطا کیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں جب ہم لوگ شعبہ مناظرے میں اس پروگرام کے سلسلے میں بیٹھتے تھے اور طرفین سے دو گروپ آپس میں مناظرے کرتے تھے، تو وہ اتنے قادر الکلام شاعر تھے کہ وہ جواب اشعار میں لکھ کر دے دیا کرتے تھے۔ 2 منٹ 5 منٹ کے اندر جو جواب دینا ہے سامنے والے کا، اس کو وہ اشعار میں کہہ دیا کرتے تھے اور بولنے والا اس کو دیکھ کر بول دیا کرتا تھا۔ بہت ہی قادر الکلام شاعر تھے وہ، ان کے بہت سے مجموعے موجود ہیں۔ ندائے شاہی، مدرسہ شاہی مؤدب آباد سے پرچہ نکلتا ہے، تقریباً 10-12 سال پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے نعت النبی نمبر نکالا تھا، موٹا ہے، آج بھی ملتا ہے، وہ آپ کی انجمن میں نہ ہو تو منگا لیجئے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کے موقع پر ہمارے اکابر علماء دیوبند اور مجاہدین آزادی کی جو ولولہ انگیز نظمیں تھیں، ان کو جمع کیا گیا ہے آواز انقلاب کے نام پر۔ بمبئی کے اندر وہ مجموعہ ملتا ہے، میں نے کئی مرتبہ منگایا، لیکن میرے کمرے سے کوئی نہ کوئی اہل ذوق اس کو لے کر چلا گیا اور وہ کتاب ضائع ہو گئی۔ 4 سے 5 مرتبہ اس کو منگا چکا ہوں میں۔ مولانا عامر عثمانی کے کلام کا مجموعہ ہے یہ قدم قدم بلائیں، اچھی چیز ہے۔ ڈاکٹر اقبال سہیل ہیں اعظم گڑھ والے، بہت مشہور شاعر ہیں، صحیح العقیدہ شاعر ہیں، ان کے کلام کا مجموعہ ہے کلیات سہیل۔
شورش کاشمیرے کے کلام کا مجموعہ ہے. یہ ہیں ہمارے اکابر کو پہچاننے والے لوگ. آپ کو اگر نظموں نعتوں ہم ان کا انتخاب کرنا ہے تو ان بزرگوں کے کلاموں سے انتخاب کیجئے اور کون کلام کس طرح پڑھا جائے گا اس کی مشق کیجئے, اس کی رعایت کیجئے. تقریر شروع میں تو آپ کو یاد کرنی پڑتی ہے, لیکن صرف یاد ہی نہ کرتے رہ جائیں, وہ عیب ہے. ہمیشہ رٹ کر بولنا یہ عیب ہے. شروع میں جیسے گاڑی پٹری پکڑنے کے لیے ایک مرتبہ نیچے سے اوپر آتی ہے, اب پٹری پر چل گئی, اب وہ ہمیشہ اوپر ہی چڑھنا چاہتی ہے تو کمبخت کہاں جائے گی اوپر تک. ایک بار اوپر آ گئی, اب چل لیول سے. تقریریں شروع میں تو آپ کو یاد کرنی ہے, لیکن کچھ دنوں کے بعد, خاص طور پر عربی چہارم پنجم کے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ مختلف لوگوں کے کلام کو سامنے رکھیے, اس میں سے انتخاب کیجیے. کسی کا شروع کا حصہ, کسی کا بیچ کا حصہ, کسی کا آخر کا حصہ. اپنے بزرگوں کے جو مضامین ہیں ان میں سے اقتباس نقل کیجیے. پہلے آپ اس کو 20-25 منٹ کی تقریر بنائیے, پھر بیٹھ کر اس کو اور مختصر کیجیے اور مختصر کیجیے اور مختصر کیجیے. 10 منٹ کے اندر وہ آ جائے گی. اس محنت میں آپ کو تھوڑی سی مشقت تو ہے, 2 دن 4 دن 10 دن, لیکن ایک بار ایسا کرنے کے بعد دوبارہ وہ کام اور آسان ہوگا, تیبارہ وہ کام اور آسان ہوگا. پھر کچھ دنوں کے بعد آپ اس موضوع پر 150 صفحات پڑھ لیں گے اور خاکہ آپ کے ذہن کے اندر مرتب ہو جائے گا. کامیاب مقرر وہ ہے, اچھا مقرر وہ ہے جو مضامین کو ذہن میں لے کر اپنے الفاظ میں مربوط انداز میں سامعین کے حسب استطاعت, ایسا نہ ہو کہ ہم بیٹھے کہیں ہیں اور پھینک کہیں کے رہے ہیں. کس مجمع کے اندر بیٹھے ہیں؟ عوام میں بیٹھے ہیں, نکاح کی مجلس ہے, انتقال کے بعد تعزیت کی مجلس ہے, ختم قرآن میں عظمت قرآن کی مجلس ہے. ذرا اس کی رعایت تو رہے کہ ہم کس موضوع پر بیٹھے ہوئے. ابھی پچھلے ہفتے ہم لوگ بمبئی میں ایک اجلاس میں تھے, ایسا ہوا وہ نیم سیاسی مجلس تھی, اتحاد و اتفاق پر بات کرنی تھی, اور ایک صاحب جہاں کے لوگ تھے اس علاقے کی تاریخ پہ گفتگو کر رہے ہیں. 300 سال پہلے فلانے راجے کا دور تھا, فلانے بادشاہ آئے, فلاں زمینداری تھی, فلانے کو زمین دی گئی, فلاں مسجد تھی, فلاں مندر تھا. حاصل اس غلطی سے آپ بچیں. جس موضوع پر مجلس منعقد ہوئی ہے اسی موضوع پر گفتگو کریں, جتنی وقت میں گنجائش ہو اتنی گفتگو کریں. ابھی تو آپ طلبہ ہیں, اپنے مدرسے میں آپ پڑھ رہے ہیں, ابھی تو ماشاءاللہ سب نپ جائے گا. جب آپ بڑے اداروں میں جائیں گے کوئی کھڑا نہیں کرے گا آپ کو, سخت کمپٹیشن ہوتا ہے. پڑھ کر فارغ ہو کر عوام کے بیچ میں آئیں گے. ایک مثال سمجھ لیجئے, بچی میکے میں ہوتی ہے, کھانا اچھا پکایا, گھر اچھا کلر کیا, کپڑا اچھا سلا, کی تعریفیں کون کر رہا ہے؟ اس کی ماں. وہ تعریف تو کرے گی, بیٹی ہے نا اس کی. وقت مزہ اس وقت ہے جب یہ سسرال میں جائے, نئے گھر میں جائے, شوہر کہے میری اچھی بیوی ہے, ساس کہے اچھی بہو ہے, ننند کہے اچھی بھابھی ہے, پڑوسن کہے اچھی خاتون ہے. آپ جب مدرسوں سے پڑھ کر قوم کے بیچ میں آئیں گے تو قدم قدم پر آپ کا امتحان ہوگا. کہیں نماز جنازہ سے پہلے مولوی صاحب 5 منٹ کچھ بول دیجئے, کہیں جمعہ میں آپ بیان کر دیجئے, کہیں کسی بلڈنگ کا کسی فیکٹری کا افتتاح ہے تھوڑا بول دیجئے, اسلامی کاروبار تجارت کے بارے میں کچھ بول دیجئے, کہیں پر آپسی نزاع ہے ان کو سمجھا دیجئے, وغیرہ وغیرہ الگ الگ موضوعات پر. اس وقت تو آپ کو کتاب دیکھنے کا موقع نہیں ہوگا نا, اس وقت تو رٹنے کا موقع نہیں ہوگا. اس عمر میں اس زندگی میں اگر تیاری کر کے گئے ہوں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی کامیاب ہوں گے. رخصت ہوتے ہوتے یہ حقیقت بتلا دوں, کامیاب حافظ وہ ہے جو مصلی پر کھڑے ہونے کے بعد پوچھے کہاں سے پڑھنا ہے اور کتنا پڑھنا ہے. کامیاب مقرر وہ ہے جو مجلس میں آنے کے بعد پوچھے موضوع کیا ہے. اگر آپ مختلف موضوعات پر تیار ہیں تو پھر کوئی دقت نہیں ہوگی. اپنے آپ کو اس لائق بنائیے. ہمارے استاد مولانا صدیق احمد صاحب بانوی نور اللہ مرقدہ اپنے مدرسے میں 5 پارے تراویح پڑھاتے تھے پہلے 6 روز میں. اس کے بعد اکابر کے یہاں جاتے تھے. حضرت شیخ زکریا صاحب کے یہاں سہارنپور, مفتی محمود صاحب اس زمانے میں مل وشارم ساؤتھ میں اعتکاف کرتے تھے, وہاں جاتے تھے. کبھی مولانا ابرار صاحب کے یہاں, کبھی مولانا علی میاں صاحب کے یہاں.
لیٹ سویر پہنچتے تھے. تراویح میں حضرت پہنچے اور اطلاع ہو گئی کہ مولانا صدیق صاحب آ گئے تو سلام پھیرنے کے بعد اب حافظ آگے نہیں پڑھائے گا, سیدھا اٹھ کر پیچھے چلیے. وہ مصلی پہ آ کر پوچھتے تھے کہاں سے پڑھنا ہے, کتنا پڑھانا ہے, کیا معمول ہے. اور میں اس کا گواہ ہوں, ضرورت پڑنے پر حضرت 10 پارے پڑھا دیا کرتے تھے بغیر بھولے. ناممکن نہیں ہے. ہم نے تو ان حفاظ کو دیکھا ہے جنہوں نے ایک رات میں قرآن ختم کیا. ایک بیٹھک میں قرآن سنانے کا عام رواج ہوا کرتا تھا ہمارے بچپن میں. اب پتہ نہیں کس کی نگاہیں بد لگ گئی, ایسے حفاظ نہ رہے. اب تو بس گلا اچھا, سبحان اللہ, جیسے رنگ و رنگت دیکھی بہت خوبصورت ہے, کردار پہ کون جاتا ہے. قرآن کے تلفظ کی درستگی, الفاظ کی ادائیگی کی درستگی, صحت کے ساتھ پورا قرآن پڑھنا, کم از کم ایک بیٹھک میں 10 پارے پڑھانا. اگر مشق ہوگی تو ناممکن کچھ بھی نہیں ہے, یاد رکھیے گا آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس انجمن کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے. یہ آپ کا افتتاحی پروگرام ہے. اگر مجھے رتی برابر اندازہ ہوتا کہ آپ لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں, اب بھاگ کے آ گیا ہوتا. میں دوسرے کام میں لگا تھا. جب ہمارے بچوں کے فون آئے تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آتا ہوں میں, اور میرے ساتھ اسی لیے کچھ جھولا ہے, سامان ہے, مصروفیات ہیں. چونکہ پرسوں ہمارا پروگرام ہونے والا ہے, وہ آپ سن لیں گے, جمعہ میں اس کا اعلان ہوگا, اس کی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو اپنے مقصد میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے. آپ کے اساتذہ سرپرست آپ کے مشفق ہیں, مخلص ہیں, ان کے تجربات آپ کے لیے انتہائی مفید ہیں. ان سے مل کر رابطہ کر کے اپنے پروگراموں سے واقف کرائیے ان کو. آئندہ ہم کیا چاہتے ہیں ان سے مشورہ لیجئے, دعائیں لیجئے. اگر آپ نے واقعتاً کوشش کی تو ہندوستان کے ممتاز مایہ ناز فضلاء اور مقررین کی فہرست میں آپ کا بھی نام آئے گا. وما ذلک علی اللہ بعزیز وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کرا دیں حضرت. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی. پروردگار عالم, ہمارے ادارے کی نونہال بچے جن کی انجمن کا آج افتتاحی پروگرام ہے, خداوندہ ان کو محنت اور لگن کے ساتھ مشق کر کے خوب سے خوب تر تقاریر, نعتیں, نظمیں, حمد اور دیگر پاکیزہ کلام پڑھنے سنانے, کامیاب مقرر, کامیاب نعت خواں بننے کی توفیق عطا فرما. اساتذہ کی رہنمائی, ان کی ہدایات کی روشنی میں ان کو کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار عالم اس ادارے کی ہر طرح حفاظت فرما, اس کی ترقیات کے اسباب عطا فرما, دن دونی رات چوگنی ترقیات کے اسباب عطا فرما. شر پسندوں کے شر سے, فتنوں کے فتنوں سے, فرقہ پرستوں کی سازش سے اس ادارے کو, اس کے نظام کو محفوظ فرما. یہاں پڑھانے والے اساتذہ کی حفاظت فرما, ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما. پروردگار عالم ان بچوں کو ان کے والدین نے اپنے اوقات فارغ کرا کے خرچ برداشت کرتے ہوئے انتہائی محبت کے ساتھ ادارے میں لا کر ڈالا ہے. خداوندہ ان کو ادارے سے بھرپور فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے اساتذہ کی نگرانی میں محنت و لگن کے ساتھ تمام شعبوں میں کامیابی سے ہمکنار فرما. پروردگار عالم بیماروں کو شفا نصیب فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اس شہر کے کاروبار کے پھلنے پھولنے کے اسباب عطا فرما. ادارے کے معاونین کے کاروبار میں خیر و برکت نازل فرما. علاقے کے لوگوں کے قلوب کو ادارے کی جانب مائل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.